مرزا صاحب نے پہلے جب آغاز کیا تھا تو مرزا صاحب واقعتاً سنت کی بات کرتے تھے اور توحید کی بات کرتے تھے، اور پھر جب لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ چونٹی کی چال پہ سلو پوائزن کے طور پر اب وہ سنت سے بھی نکلے جا رہے ہیں، احادیث سے بھی انحراف کیے جا رہے ہیں، اور توحید سے بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کی ایک عقیدے کی بھی خرابیاں پیدا کرنے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا۔ میرے پیارے بھائی، اس کو ایک مثال سے اور پھر حقیقت ابھی 2 منٹ میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ جب آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں یا کسی کو ورغلانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو کچھ اچھی بات دکھانی پڑے گی۔ میں نے پہلے ایک مرتبہ آپ کو ایک سادہ سی مثال دی تھی کہ جب مچھلی پکڑنی ہوتی ہے تو کنڈے پر کچھ لگایا جاتا ہے، چڑیاں پکڑنی ہوتی ہیں تو اس پھائی کے نیچے کچھ ڈالا جاتا ہے۔ دیکھنے میں وہ اچھا کام ہے لیکن پیچھے سوچ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح عوام کو اپنے قریب کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو کچھ اچھا رویہ دکھانا پڑے گا۔ پہلے مرزا صاحب یہ کہتے تھے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ان کے پہلے بیان ابھی بھی میرے موبائل میں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے تھے کہ جب قرآن نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحابی کہہ دیا تو اب ان کی صحابیت کا انکار در حقیقت کس کا انکار ہے؟ قرآن کا۔ تو گویا کہ وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اب مرزا صاحب کا نیا بیان آ چکا ہے کہ جو اپنی تحقیق کے مطابق کسی بھی صحابی کو کافر کہہ دے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ پہلا بیان اور اب کا بیان۔ پہلے یہ تھا کہ سب صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے۔ اب نیا بیان یہ ہے کہ نہیں، راضی نہیں ہو چکا، ہم یہ دعا کرتے ہیں قبول ہو بھی سکتی ہے اور قبول نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ پہلا یہ بیان تھا کہ سب صحابہ کے لیے جنت ہے۔ اب یہ بیان آ چکا ہے کہ جو حوض کوثر پر لوگوں کو پیغمبر علیہ السلام تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا اور حوض کوثر سے پرے کر دیا جائے گا، وہ پیغمبر کے صحابہ ہی ہوں گے جن کو حوض کوثر سے دودکار دیا جائے گا، وہ صحابی ہیں۔ پہلے بیان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ پہلے بیان یہ توحید کی بات سنانے لگا ہوں۔ پہلے بیان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، ہر چیز میں موجود نہیں ہے، اور یہ قرآنی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے۔ اب یہ بیان آ چکا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے میں اور ہر جگہ میں موجود ہے۔ اب مرزا صاحب کا عقیدہ آ چکا ہے۔ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، اب عقیدہ یہ آ چکا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ اس صف کے اوپر سجدہ کرنا ہے، اب عقیدہ یہ ہے جس طرح وہ ٹھکری رکھتے ہیں، یہ ٹھکری تو نہیں، اب یہ عقیدہ ہے کہ میرا بس چلے تو میں قلین کاٹ کر زمین پہ سجدے کرواؤں۔ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ پنجتن پاک نہیں، سب صحابہ پاک ہیں، اب پنجتن پاک کا عقیدہ آ چکا ہے۔ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ پہلے صحیح خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اب عقیدہ یہ آ چکا ہے صحیح پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے عقیدہ یہ تھا سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں، اب عقیدہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان ہونے والے علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پہلے عقیدہ یہ تھا اہل بیت میں ساری بیویاں شامل ہیں اور فضیلت بھی ان کی ہے، اب عقیدہ یہ ہے اہل بیت کی 2 قسمیں بنا دو، اہل بیت فضیلت والے، اہل بیت بغیر فضیلت کے، بیویاں بغیر فضیلت والی اہل بیت ہیں اور پنجتن پاک فضیلت والے اہل بیت ہیں۔ یہ نہیں، ابھی لمبی فہرست پیچھے باقی ہے۔ جب پہلے اور اب سے سلو پوائزن کے طور پر ابو بکر کو کافر بھی قرار دیا جا رہا ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، گالیاں دینے والوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور باطنی عقیدہ صوفیوں والا عقیدہ اب پیش کیا جا رہا ہے، رسالت اور سنت کے طریقے سے ہٹا کر، نماز کو بھی طریقے سے ہٹا کر بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم کیا سمجھیں گے 5-10 سال بعد یہ آدمی کہاں پہنچے گا؟
5 سال تو دور کی بات ہے، ابھی چند سالوں میں دیکھ لیجئے گا، ابھی تازہ کلپ آیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں اختلاف ہوا تھا، چند صحابہ ان کے ساتھ تھے اور چند صحابہ ان کے ساتھ تھے، اور دونوں کے مقابلے میں بڑی تعداد صحابہ کی ادھر تھی، وہ تیسرا گروہ تھا، وہ کہتے تھے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، جس کے اوپر ذرا ایک انگلش بولتا ہے نا نیوٹرل، اس نے کہا، کہتا وہ نیوٹرل تھے، کہندا ویکھیا پھر بعد چو پتہ کی ہویا، بعد چو جڑے نیوٹرل نے نا انہوں نے بڑی پھینٹی پئی، یہ ہے انجام نیوٹرل رہنے کا، یہ ہے انجام نیوٹرل، یعنی ان صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے۔ اور بات سمجھیے گا، ایک شخص آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی کرے، بھائی بارش ہو رہی ہے، ادھر آ بارش ہو رہی ہے، اور تمہیں پانی کے الگ الگ قطرات سے اٹھا کر ایک جگہ پہ کھڑا کر دے اور اوپر سے اپنے گھر کا پرنالہ کھول دے، اتنے قطروں سے بچ جا اور پرنالے کے نیچے آ جا، بارش سے بچ کے پرنالے کے نیچے کھڑا کر دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ توحید کے اوپر لانا، مزارات سے بچا کر اور رافضیت کے راستے پہ چڑھا کے پیغمبر کا بھی دشمن اور صحابہ کا دشمن بنا دینا، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتا ہے۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا، آپ نے اشارہ کیا، جیسے میں ایسے اشارہ کروں، اب اشارے میں آپ کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے نا کہ یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے۔ ایک صحابی قربان جب ان صحابہ پر، اے اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، تیزی سے اٹھے اور چلے گئے اور جا کر اس آدمی کو پکڑ کے آپ کی طرف چہرہ کیا، حضور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جب فتنوں کا دور آئے گا تو یہ حق پر ہوگا۔ صحابہ کہنے لگے ہم نے سمجھ لیا، اور وہ کون تھے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ گویا کہ فتنوں کے دور میں حق پر کون ہے؟ عثمان۔ گواہی کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام۔ فتنے کا دور آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد سے نکال کر گھر میں قید کر دیا گیا اور حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب حدیث کی روح سے جو ان کو گھر میں محصور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان تیری یہ غلطی ہے، تیری یہ غلطی ہے، تیری یہ غلطی ہے، تیری یہ غلطی ہے، اور تمہیں مسجد میں نماز نہیں پڑھانے دی جائے گی، جمعہ نہیں پڑھانے دیا جائے گا، تجھے گھر سے نہیں نکلنے دیا جائے گا، تیرے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ اب یہ کہہ رہے خرابیاں ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں حق پر کون ہوگا؟ اب سچا کون ہوا، حضور یا وہ بندے؟ حضور سچے ہوں گے۔ اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے شہید کیا گیا، اب حضور کہہ رہے ہیں وہ حق پر ہوں گے، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ تو پھر غلطیوں کے کہنے کے ساتھ حضور کا ساتھ دیا یا ان باغیوں کا ساتھ دیا؟ باغیوں کے، بھئی تو ہی صحیح کہہ دے ہو، عثمان غلط نہیں، تو ہی صحیح کہہ رہے۔ اب یہاں تک پہنچ چکے ہو تو بھائی چند باتوں کو دیکھ کر فیصلہ مت کیجئے گا، اور یہ جذباتی معاملات مت کیجئے گا، حقیقت کو سمجھیے گا۔ ہم آپ کے دل کو پھیر تو نہیں سکتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم ضرور پڑھا کریں۔